تانیہ نے زاویار کے ذہن میں اتنا زہر گھولا ہوتا ہے کہ اب اسے نایاب اچھی ہی نہیں لگتی، اور زاویار کہے گا کہ نایاب اب جیے یا مرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی مجھے اب اسے کھونے کا ڈر ہے اور نہ ہی میں اسے دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ جس پر تڑپ کر تانیہ کہتی ہے کہ جب آپ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر کیوں اس کو اپنی زندگی میں رکھا ہوا ہے، آپ اس کو جلد از جلد طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ جس کے جواب میں زاویار کہے گا کہ اگر میں نے اسے طلاق دے دی تو وہ جنید سے شادی کر لے گی اور اس کے تو سارے راستے صاف ہو جائیں گے، اور ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا کہ میری بیوی نے میرے آنکھوں کے سامنے میرے بھائی سے عشق لڑایا، اور اب میں ان دونوں کی شادی کیسے کر سکتا ہوں، یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تانیہ کو اس بات سے بہت تکلیف ہوگی کہ میں نے جتنی بھی پلاننگ کی ہے کیا وہ سب رائے گا چلی جائے گی، زاویار کیوں نایاب کو طلاق نہیں دے رہا، اور تانیہ کا اینڈ تو بہت ہی برا ہوگا۔ آپ لوگ اگلے آنے والے ایک ساتھ میں دیکھیں گے کہ وہ بالکل پاگل ہو جائے گی اینڈ پر، کیونکہ اس ڈرامے میں جتنے چکر اس نے سب کو دیے ہوتے ہیں وہ چکر آخر میں اس کو ہی آنے ہیں، اور پھر اس کو اتنے چکر آئیں گے کہ اس کو لگ پتا جائے گا۔ لیکن اس بات سے تانیہ کو احساس ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں زاویار کے دل میں اب بھی نایاب کے لیے محبت کی چنگاری موجود ہے، کیونکہ اگر وہ نایاب سے نفرت کرتا تو پھر وہ یہ کہتا ہی کیوں کہ میں نایاب کو طلاق نہیں دے رہا، اور اس بات سے تانیہ کو یہ بھی بہت آگ لگ جائے گی کہ آخر اس نایاب میں ایسا کیا ہے جو کہ مجھ میں نہیں ہے کہ زاویار اس کو چھوڑنے پر راضی ہی نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف تانیہ کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ نگی آنٹی کے ساتھ پلاننگ کر کے میں زاویار کے ساتھ شادی کے لیے تو حالات کو کنٹرول میں کر سکتی ہوں، لیکن اگر کہیں نہ کہیں زاویار کو سچائی پتہ چل گئی تو پھر میری خیر نہیں، کیونکہ پھر زاویار تانیہ سے شدید نفرت کرے گا جو کہ تانیہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ آنے والے قسط میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اب تانیہ پلاننگ کرے گی کہ کیسے نایاب کے ساتھ ساتھ نایاب کے بیٹے کو بھی زاویار کی زندگی سے نکال دیا جائے، کیونکہ تانیہ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی کہ وہ نایاب کا بیٹا سنبھالے، کیونکہ اسے نایاب اور اس کا بیٹا ایک آنکھ بھی نہیں باتے۔ دوسری طرف نایاب نے اپنے بیٹے کی جدائی میں خود کو رو رو کر ہلکان کیا ہوتا ہے، اور اس کا بھائی ہمیشہ اسے یہ کہہ کے ٹال دیتا ہے کہ ہمارا وکیل بہت ہی جلد ان کے گھر نوٹس بھیج دے گا۔ اب تک جب نوٹس نہیں گیا تو پھر کیس کیسے لڑا جائے گا، یہ معاملہ بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، اور درے نایاب تنگ آ کر آخرکار اپنے بھائی سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ ہمارا وکیل اس معاملے کو اتنا کھینچ کیوں رہا ہے، تو نایاب کا بھائی آخرکار اس کو سچائی بتا ہی دے گا کہ دراصل کوئی وکیل ہمارا کیس لینے کو تیار ہی نہیں۔ جس بھی وکیل کو پتا چل جاتا ہے کہ سامنے والی پارٹی اتنی اسٹرانگ ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی روزی پر لات نہیں مارنی، اور ملک کے اتنے نامی گرامی شخصیت کے خلاف ہم اگر مقدمہ لڑیں گے، اپنا کیس لڑیں گے تو وہ تو ہمارا لائسنس ہی منسوخ کر دیں گے وکالت کی۔ دوسری طرف تانیہ تو یہی چاہتی ہے کہ درے نایاب اپنے بچے کی کسٹڈی کے لیے کیس لڑے اور کیس جیت بھی جائے تاکہ حیدر سے میری جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے۔ تانیہ اپنے بندے سے پتہ کرائے گی کہ پتہ کرو کہ نایاب کے بھائی نے کون سے وکیل کو ہائر کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس وکیل کو خود باری رقم دے کر کہے گی کہ تم کسی بھی طرح سے یہ کیس جیت جاؤ، میں تمہیں اس کی بہت باری قیمت دوں گی۔ اور پھر جب وکیل نایاب کے بھائی کو کال کرے گا کہ میں نے آپ لوگوں کی طرف سے زاویار کو نوٹس بھیج دیا ہے، تو نایاب کا بھائی بھی کافی حیرت میں مبتلا ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ اتنی اچانک کیسے ممکن ہوا۔ دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ حیدر کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے اور اس میں بھی تانیہ کا ہی ہاتھ ہو۔ خیر تانیہ زاویار کو سمجھائے گی کہ حیدر ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کی طبیعت بھی دیکھو کتنی خراب ہے، اور ہم نے اسے نایاب سے دور کر کے بہت زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اس کی ماں کو واپس دے دیں، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے کو ماں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ حیدر یہاں رہے یا وہاں رہے گا، تو وہ ہمیشہ آپ کا ہی بیٹا۔ جب یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا اور سمجھدار ہو جائے گا تو ہم اسے درے نایاب سے واپس لے لیں گے۔ اور جنید، جس سے زاویار اس وجہ سے بہت نفرت کرنے لگا ہے کہ جنید کی وجہ سے زاویار کا ہنستا بستا گھر خراب ہو گیا ہے، اس کو جنید کی ساری پرانی باتیں یاد آتی ہیں، اور زاویار کو وہ بات بھی یاد آئے گی جب یہ چاروں گھومنے کے لیے گئے تھے اور
جنید زاویار کو کہتا تھا کہ تمہاری بیوی تو بہت اچھی ہے، تم بہت قسمت والے ہو، اور اگر درے نایاب بھابھی جیسی بیوی مجھے ملی ہوتی تو میں اپنی زندگی کی تمام تر تلخیوں کو بلا دیتا۔ اور جب جنید ہر وقت زاویار کی قسمت پر رشک کرتا تھا تو وہ سب جب زاویار کو اب یاد آئے گا تو اسے اور بھی یقین ہوتا جائے گا کہ ان دونوں کے بیچ میں ضرور کچھ نہ کچھ تھا۔